نہ کرو، پیچھے نہ ہٹا کرو، ادب میں سب سے آگے بڑھا کرو. کچھ لوگ حرام خوری میں سینہ تانتے ہیں، تم ادبدار ہونے میں سینہ تانا کرو. سبحان اللہ. ماں باپ کی بارگاہ ہو، آپ سینہ تان کے ادب کرو. علماء کی بارگاہ ہو، سینہ تان کے ادب کرو. مولا کی بارگاہ ہو، سینہ تان کے ادب کرو. کان کھول کر کے سنو لوگوں، اگر ادب کی بات آئے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کرو، اس لیے کہ جو ادب سے جھک جاتا ہے اللہ اسے سارے زمانے میں پھیلا دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی مفتی گلفام صاحب قبلہ. ماشاء اللہ. آپ کو بتاؤں میں جلسے میں آنے والے میرے جملے نوٹ کرو. آپ اگر سننا چاہتے ہو سنو. آپ میں لوگ قابل بھی ہوں گے، آپ میں پڑھے لکھے بھی ہوں گے، آپ میں بہت نیک بھی ہوں گے، بہت عقل مند بھی ہوں گے، لیکن عقل مند ہونا کامیابی کی دلیل نہیں، پڑھا لکھا ہونا کامیابی کی دلیل نہیں، عبادت گزار ہونا کامیابی کی دلیل نہیں، باادب ہونا کامیابی کی دلیل. ایک بات بتا رہا ہوں میں، سنیں آپ. آج میرے نوجوانوں کو مجمع دل کھول کے سنیں. میں اوریجنل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں. میں انشاءاللہ جتنی دیر سناتا ہوں میں اپنے رنگ میں سنا. میرا ایک الگ رنگ ہے. میں کوئی ٹینشن نہیں لیتا. میں نو ٹینشن آدمی، نو ٹینشن. میرا ایک رنگ پورے ہندوستان کا. میں اپنے رنگ میں سناتا ہوں. جتنی دیر سناؤں گا آپ سنیں گے انشاءاللہ اپنے رنگ میں. آپ سنیں، ایک بہت بڑے کی بات میں بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا، بہت بڑا عاقل بھی تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا، بہت بڑا عاقل بھی تھا، بہت بڑا عابد بھی تھا. تینوں چیزیں تھی، تین چیزیں تھی اس کے پاس: عاقل، عالم، عابد. سمجھے آپ؟ بہت پیاری بات بتا رہے ہو. بہت بڑے کی بات بتا رہا ہوں جو بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا. عاقل بھی تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا. تینوں چیزیں. اس کے باوجود بھی وہ جنت کے اندر تھا، اللہ نے اسے جنت سے باہر نکالا. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ تین عینیں اس کے پاس تھی، چوتھی عین نہیں تھی. کون سی؟ عاشق نہیں تھا. عاشق، عالم تھا، عابد تھا، عاشق تھا، عاشق نہیں تھا، عالم تھا، عابد تھا، عاقل تھا، عاشق نہیں. عاشق نہیں، عاشق نہیں. جب کہا میرے نبی کی تعظیم کرو تو عاشقوں نے تعظیم کر لی. یہ کھڑا رہ گیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ہم تو آگ سے پیدا ہیں اور ان کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم ان کے لیے جھکے. پتا نہیں تھا عاشقوں کی یہ زبان نہیں ہوتی کہ ان کے لیے ان کے لیے. عاشقوں کا ادب جب بولتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے. جب عاشق ادب پہ آ جاتا ہے تو تجھے پتا نہیں رامپور کا جمال اللہ اپنے مرید کا کرم کی نگاہ ڈالتا ہے تو شادرگاہی محبوب الہی بنا کے چھوڑتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ رامپوری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ کے اندر عشق نہیں، ادب نہیں تو نماز بھی کسی کام کے نہیں، کعبے کا طواف بھی کسی کام کا نہیں، روضہ رسول کی حاضری کسی کام کا نہیں. ادب ایمان کا حصہ ہے. ادب. آج میرے نوجوانوں میں ادب نہیں ہے. مولانا جا رہا ہے اس کے سامنے ہنس رہا ہے، مولانا جا رہا ٹھنڈا کر رہا ہے، اماموں کو الٹا سیدھا بول رہا ہے، والدین کو گالیاں دے رہا، ماں کو دھکے دیتا ہے، باپ کو دھکے دیتا ہے، بڑے بھائی کو ذلیل سمجھتا. اور جلسے میں آنے والوں خدا کی قسم تیرا ادب، یہ بے ادبی تجھے لے ڈوبے گی. اگر ادب کی کشتی میں سوار ہو جا تو تیری نیا ساحل سے جا کے لگ جائے. ادب بہت ضروری، ادب بہت ضروری. اور آگے سنیں، شادرگاہی محبوب الہی ایک مرید کا نام ہے، حافظ شاہ جمال اللہ ایک پیر کا نام ہے. دونوں کا آستانہ رامپور میں ہے. حافظ شاہ جمال اللہ شکار کے لیے نکلے اپنے مرید شادرگاہی کے ساتھ. بہار میں کہتے تھے درگیا. کیا کہتے تھے؟ درگیا. بڑے
درگیا شکار کے لیے چلنا، حضور چلیے. ہائے ہائے ولی کی شان نرالی. شکار کے لیے مرید کو کہا، پیر بھی ولی مرید بھی ولی. پیر بھی ولی مرید بھی ولی. نکلے، کہا درگیا جی حضور. آگے کو آگے کوئی شکار ہو تو خبر دو. یہ آگے گئے. ولی کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اگر کوئی شکار ملتا تو اس سے کہتے بھاگ جا میرا پیر آ رہا، بھاگ جا میرا پیر آ رہا، بھاگ جا میرا پیر آ رہا، بھاگ جا میرا پیر آ رہا. شام ہو گئی کوئی شکاری نہیں ملا، چونکہ بھگا رہے ہیں. جب قریب آ کے دیکھا شکار کیوں نہیں مل رہا، درگیا کے آواز سن لی. وہ کہہ رہے بھاگ جا میرا پیر آ رہا. بولے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے دیکھنے کے لیے بھگا رہا ہوں، کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ. شاگرداہی میں وہ رک گئے، روک کے آگے نکل گئے، اپنا کام کر کے شام کو گھر بھی آ گئے. جلسہ میں آنے والوں ذرا غور کرنا. اس بات کو 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، 4 سال گزر گیا، 5 سال گزر گیا، 6 سال گزر گیا، 7 سال گزر گیا، 8 سال گزر گیا، 9 سال گزر گیا، 10 سال گزر گیا، 11 سال گزر گیا، 12 سال گزر گیا. 12 سال کے بعد پوری جنگلوں میں حافظ شاہ جمال اللہ کا گزر ہوا، جس میں 12 سال پہلے روک کے آئے. تو آج اپنے مریدوں سے بولے آج درگیا کی خوشبو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا حضور شادرگاہی کا میں 12 سال سے آتا، پتہ نہیں کن جنگلوں کا رخ کر لیا، کن پہاڑوں کی طرف نکل گئے، ہم نے دیکھا نہیں. رامپور میں نہیں دیکھا، ککرالا کے رہنے والے ہیں، ککرالا میں نہیں دیکھا، بدائیوں میں نہیں دیکھا، ریاست رامپور میں نہیں دیکھا، وہ تم نے نہیں دیکھا. آج مجھے اپنے مرید کی بو آ رہی ہے. دیکھا تو چاروں طرف سے جھاڑیاں ہیں، گھاس ہے، بیچ میں تو شادرگاہی کھڑا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی مفتی گلفام صاحب رامپوری. ماشاءاللہ شادرگاہی کھڑے ہیں. وہ کہا درگیا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا سرکار 12 سال پہلے آپ کھڑا کر کے گئے تھے، جبھی سے کھڑا ہو. یہ ادب کا مقام ہے، اگر تا زندگی نہ آتے تو یہی کھڑا رہتا. ادب یہ ہے. اب لگا کہ آپ ماشاءاللہ آپ جلسہ سن رہے ہیں. میرے بھائی سامنے والے اگر بیٹھ جائے تو بڑا اچھا ہوگا. ایک کشمکش چل رہی ہے، شاید آپ کے پیچھے خواتین کی کتنی آپ کو کدھر ڈھکیل دیا. اتنا خیال کریں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. آپ جو ہے مکمل طریقے سے جیسے ہیں سنیں، لیکن اتنا خیال کریں. جلسے میں آنے والوں کہا حضور 12 سال ہو گیا. آپ نے کہا تھا رک جا، میں تبھی تو رک گیا تھا. آپ نے کہا نہیں ہٹ جا، اس لیے میں ہٹانا. آپ نے ہٹنے کو نہیں کہا، اس لیے نہ ہٹا. یہ یار ادب ہے. سرکار حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا اب اگر کوئی میری بارگاہ میں آئے اور پھر میری بارگاہ میں آئے تو اللہ اس کی دعا قبول کرے. ادب کی ڈگریاں طے کرو جلسے میں آنے والوں. بے شک بے شک. اگر ادب نہیں نا تو خدا کی قسم کچھ نہیں. ادب بہت ضروری ہے. ادب سیکھو. مسجد میں جا کے جو ہم باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، مسجد کا ادب نہیں. علماء کی مجلس میں اپنی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، علماء کا ادب نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بڑوں کے سامنے آپ بولتے رہتے ہیں، ادب نہیں. ادب کیسی ڈگری ہے. جلسے میں آنے والوں آج میری تم ایسی جملے لے کے جاؤ. آج قسم کھا کے جانا، کچھ ہو یا نہ ہو لیکن دل کے اندر ادب ضرور پیدا کرے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یار سنی وہی تو ہے جو با ادب ہو. بے شک بے شک. سنی کے ہاں سب کا ادب، جی سنی کے ہاں سب کا ادب. جو بے ادب ہو وہی تو 24 25 26 نمبر ہی ہوگا. اللہ 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 اللہ. ارے کیا کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب ماشاءاللہ. آجا کے ہاں اس کا ادب، صابر پیا کا اس کے ادب. اجمیر جاؤ
تو ان کا ادب یہاں ملے گا، بغداد جاؤ اس کا ادب یہاں ملے گا. اب یہ ہم تو ادب کی وہ ڈگری حاصل کر کے ہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے نا یہ جوتی میرے نبی کے پیر سے لگی ہے تو اسے بھی اپنے سر پر رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اور خدا کی قسم ہم تو اپنی قسمت کی معراج سمجھتے ہیں. بے شک. بولو ہے کہ نہیں؟ ہم مدینہ شریف سے محبت کرتے کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی ہیں، میرے نبی ہیں. ہم نے مدینے کی گلیوں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنایا کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی ہے. میں بتاؤں آپ کو، ابو جہل روزانہ نبی کو دیکھتا اور دیکھتے دیکھتے جب دنیا سے گیا تو جہالت کی گٹھی سر پہ لے کے گیا. جاہلوں کا باپ مر کے بن کے مرا، جاہلوں کا باپ روزانہ دیکھتا تھا. تو جہالت کی گٹھی کیوں نہ اتر سکی؟ اس لیے کہ ادب نہ تھا. کرن کے جنگلوں میں ایک دیوانہ بیٹھا تھا جس کا نام ہے اویس کرنی. سبحان اللہ. اماں زندہ ہیں، اماں کی محبت بھی ہے. میرے سرکار ظاہری طور پہ دنیا میں ہے، لوگوں ذرا غور کرو زمانہ دونوں کا ایک ہے. نبی کا زمانہ بھی وہی ہے، اویس کا زمانہ بھی وہی ہے. لوگوں اگر ایک نظر کوئی ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھ لے، اسی میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ صحابی ہو نہ صحابی، اور ایک صحابی سینکڑوں ولیوں سے اعلیٰ ہے. چلو نبی کا چہرہ دیکھ لیں تاکہ صحابی ہو جائیں. ماں بیمار تھی، ماں کمزور تھی، ماں سے اجازت لی کو ماں میں نبی سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اجازت ہے؟ بوڑھی ماں، لوگوں کمزور ماں، لاغر ماں کہنے لگی بیٹا جاتے رہے ہو لیکن تیرے علاوہ میرا سہارا کوئی نہیں ہے. اگر تو چلا گیا پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، تو چلا گیا لقمہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو چلا گیا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تو چلا گیا بٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اویس جاتا رہا ہے لیکن اتنے ٹائم کے اندر واپس آ جانا. میں آپ کو بتاؤں یار ادب کی ڈگری کہاں کہاں کیا کیا حاصل کرا دیتی. بیٹا جاتے رہے ہو لیکن جو میں ٹائم دے رہی ہوں اس کے اندر آ جانا. کہا ماں ٹھیک ہے. اپنی ماں سے اجازت لی اور اجازت لینے کے بعد نا ویسے ختم مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. پہنچے نبی موجود نہ. میرے مدرسے میں آپ بھیج دینا. اگر میرا چہرہ دیکھ کے یہ بول جائیں تو تقریر کرنا چھوڑ دیں. آپ خدا بتا رہا ہوں یہ جملہ اخبار کا نہیں ہے. میرے مدرسے کے بچوں کو پتہ چل جائے کہ میں ادھر سے گزرنے والا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو سانپ سن گیا. اور میرے اپنے بچوں کا بھی یہ حال ہے. یہ نہیں کہ میرے مدرسے کے بچوں کا، میرے بچوں کا یہ حال ہے. ہمت نہیں ہے. جی بچے بیٹے بھی جانتے نہیں ہو بیٹھے آنا کبھی مدرسے میں دال آٹا یاد دلا دوں گا. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے میرے نبی نبی کے نبی سے امام الانبیاء سے ملنے آئے.